وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، دوستوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 64 میں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ آپ اپنا قیمتی وقت یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا تمام چیزیں قبول کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل اور دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ کر۔ اللہ جو سبق ہے آپ کی زندگی میں، جو آپ کے طریقے ہیں، یا اللہ ہمیں سمجھنے والا بنا، عمل کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا ہمارے لیے بہت اہم، بہت ضروری ہے۔ آپ کا اخلاق آپ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ آپ کی سنت کیا تھی، آپ کیسی باتیں کرتے، آپ کس طرح اٹھتے، کس طرح بیٹھتے، کس طرح آپ بات چیت کرتے، ہر معاملات میں، ہر قول میں، ہر فعل میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے سے قرآن سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ کب کون سی وحی آئی، کون سی وحی کا نزول ہوا، کیا وقت تھا، کون سا مہینہ تھا، کون سا علاقہ تھا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں آپ کی سیرت پڑھنے سے آسان ہو جاتی ہیں۔ جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی سیرت جاننے سے، سیکھنے سے بے شمار فائدے ہیں۔ ہمیں کوئی اگر پرابلمس آتے ہیں، اس کا سلیوشن آپ کی سیرت میں ہے۔ آپ کی سیرت میں دنیا گزارنے کے تمام طریقے موجود ہیں۔ بے شمار واقعات ہماری اصلاح کرتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم باری باری کر آہستہ آہستہ آپ کی زندگی جانیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ کچھ ایپیسوڈس میں ہماری جو بات چیت ہے، ڈسکشن ہے، کچھ آپ جو سن رہے تھے کہ مکہ والوں نے مسلمانوں کو دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارے گھر میں گھس کے ماریں گے، تو پھر اس کا جو جواب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یعنی ان لوگوں نے ایک دھمکی دی اور وہ دھمکی ان لوگوں پر بھاری پڑ گئی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری جو مدینہ میں آئے تھے، اب ربیع الاول کا مہینہ تھا، آپ یہاں پر آتے ہیں، 6 مہینے آپ یہاں پر رکتے ہیں۔ 6 مہینے کے اندر اندر صحابہ کی ٹریننگ، صحابہ کی تربیت، ان کی تعلیم، یہودیوں سے ایگریمنٹ، کافروں کے ساتھ بات چیت، یہ تمام چیزیں آپ ان 6 مہینے میں نپٹاتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ سب سے پہلا مسلمانوں کا جو لشکر ہے، جو سریہ ہے، وہ اسے خود تیار کرتے اپنے ہاتھوں سے اور انہیں سفید جھنڈا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سریہ، جس طرح آپ کے بورڈ پہ اسکرین پر دکھ رہا ہے، رمضان میں سب سے پہلا سریہ ہوا جس کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہیں 30 جانثار صحابہ دیے جو دین اسلام کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار تھے۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ جاؤ مکہ والوں کو ڈراؤ، ان کا راستہ روکو، انہیں بتاؤ کہ آج سے تمہارے اور تمہاری تجارتی قافلے کے بیچ میں مسلمان آئیں گے۔ جیسے ہی شوال کا مہینہ آتا ہے، آپ نے دوسرا سریہ تیار کیا۔ عبیدہ بن حارث کو پہلے کے مقابلے ڈبل تعداد دی، پہلے 30 سے اب 60 لوگوں کو دیا، کہا کہ جاؤ مکہ والوں کو ڈراؤ، انہیں بتاؤ کہ اب مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں۔ وہ جاتے ہیں، لیکن کوئی قافلہ جو مقابلہ تھا وہ برابر آپس میں نہیں ہوتا ہے، بس تیریں ادھر سے ادھر سے تیر پاس ہوتی ہیں اور پھر وہ قافلہ واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا سریہ ذوالقعدہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کو امیر بناتے ہیں اور انہیں 20 جانثار صحابہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جا کر مدینہ والوں کی خبر لے کر آؤ، انہیں ڈرا، ان کا راستہ روکو، لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا اور وہ واپس آ جاتے ہیں۔ جیسا ہی سفر کا مہینہ آتا ہے، آپ خود اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سریہ کس کو کہتے ہیں اور غزوہ کسے کہتے ہیں۔ سریہ وہ جو آپ کی نگرانی میں صحابہ کرام مدینہ سے باہر نکلتے جنگ کرنے کے لیے، قافلہ روکنے کے لیے، ان کی انفارمیشن لینے کے لیے، تو یہ تمام سریے جاتے ہیں۔ غزوہ جس میں آپ خود شریک ہوتے ہیں، یہ چوتھی بار مسلمانوں کی فوج مدینہ سے باہر نکلتی ہے۔ مہینہ سفر کا مہینہ ہے اور آپ کے ساتھ 70 جانثار صحابہ ہے۔ آپ کو انفارمیشن ملی تھی کہ ابوا نامی جگہ سے ایک قافلہ گزرنے والا ہے، آپ اسے پکڑنے کے لیے یا پھر اس کے آگے پیچھے راستے میں اسے روکنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ قافلہ مس ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ ایک قافلہ بہت بڑا، جس کو لیڈ کرنے والا امیہ بن خلف، اس میں 2500 کیمل ہے، اس کی بہت بڑی تجارت وہ کر آ رہا ہے، جا رہا ہے، راستے سے گزرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 جانثار صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں اس قافلے کو پکڑنے کے لیے، لیکن جب جاتے ہیں اس سے پہلے پہلے یہ قافلہ نکل جاتا ہے اور آپ سے یہ قافلہ مس ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، جابر الفہری جو مکہ کا ایک کافر تھا شخص، وہ آتا ہے مدینہ پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، آپ اسی ربیع الاول کے مہینے میں صحابہ کو 70 صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلتے اس کا پیچھا کرنے کے لیے، لیکن وہ فرار ہو جاتا ہے۔ جمادی الاولیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا قافلہ ابو سفیان مکہ سے تجارت کے لیے شام جا رہا ہے۔ 7ویں بار مدینہ کی جو فوج تھی وہ باہر نکلتی ہے ابو سفیان کو پکڑنے کے لیے کہ بڑا مالدار تجارتی بڑا قافلہ جا رہا ہے، لیکن وہ آنے سے پہلے پہلے وہ قافلہ بھی مس ہو جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ تقریباً 150 یا 200 لوگ تھے، آپ نے بہت کوشش کی پکڑنے کے لیے، اس کا پیچھا کرنے کے لیے، لیکن آپ سے پہلے پہلے وہ قافلہ نکل گیا، اور یہی وہ قافلہ ہے جس کی واپسی میں جنگ بدر ہوتی ہے۔ 8ویں بار مسلمانوں کی فوج مدینہ کے باہر نکلتی ہے، یہ سریہ ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہاش کو امیر بنایا اور انہیں 11 لوگ دیے، یعنی ٹوٹل 12 لوگ تھے۔ کہا کہ آپ کو طیف تک جانا ہے، یعنی انہیں لیٹر دیا، یہ تمام چیزیں ہم پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ کہا کہ آپ کو طیف تک جانا ہے، وہاں جا کر واچ کرنا ہے، مکہ کے قافلے کیا لے کر آ رہے ہیں، کیا لے کر جا رہے ہیں، کیا بات چیت ہو رہی ہے، کتنے ان کے پاس ہتھیار ہے، کتنے اونٹ ہیں، یہ تمام انفارمیشن ملی۔ آپ نے انہیں آرڈر دیا تھا کہ انہیں دیکھنا، انہیں واچ کرنا اور تمام انفارمیشن میرے پاس لے کر آنا، لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ جس میں کشمش چمڑی کا بہت تجارتی سامان ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے 4 لوگ۔ اب مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ کیا کریں، اسی کشمکش میں تھے کہ حرمت والا مہینہ آج مغرب تک ہے، اور اگر ہم انتظار کریں گے مغرب کے بعد تک تو پھر حرم کے حدود میں داخل ہو جائے گا، حرم کے حدود میں جنگ لڑنا، مار پیٹ کرنا، یہ سب چیز حرام ہے۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا اس قافلے کو ہم چھوڑیں گے نہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے سب سے پہلا تیر آتا ہے اور حضرمی کو لگتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ نوفل اور عثمان 2 بھائی تھے، نوفل فرار ہو جاتا ہے، عثمان اور حکیم دونوں سرنڈر کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو صحابہ کرام پکڑتے ہیں، قیدی بناتے ہیں، تمام مال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا، ان سے سوال کیا، کس نے تمہیں کہا حرمت والے مہینے میں یہ کام کرو؟ کس نے تم لوگوں سے کہا کہ حرمت والے مہینے میں انہیں قتل کرو؟ کس نے تم سے کہا کہ اس حرمت والے مہینے میں انہیں قیدی بناؤ، ان کو یہاں پر لے کر آؤ؟ میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ بس ان پر واچ رکھنا، تم لوگوں نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ عثمان اور حکیم کو باعزت رہا کی جائے، اور جو ان کا مال تھا وہ مال انہیں واپس کر دیا جائے، اور جو مرنے والا تھا اس کے رشتہ داروں کو دیت دے دی گئی، یعنی اس کو پیسے دے دیا گیا کہ آپ کا جو
ساتھی تھا، آپ کا جو رشتہ دار تھا وہ غلطی سے قتل ہو گیا، اب اس کے لیے یہ دیت ہے۔ یہاں کا معاملہ تو کسی طرح سے نپٹ گیا، لیکن وہاں مکہ میں کافروں نے ہلہ مچا دیا، کہنے لگے کہ یہ کیسے نبی ہیں، حرمت والے مہینے میں جنگ کرتے ہیں، ہمارا باپ کا دشمن بھی اگر حرمت والے مہینے میں آ جاتا ہے تو ہم خون کے آنسو پیتے ہیں اور اس پر حملہ نہیں کرتے، لیکن یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ جھوٹے نبی ہے، کیسے یہ نبی سچے ہو سکتے ہیں، حرمت والے مہینے کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، یہ نبی نہیں ہے، جھوٹے نبی ہے۔ بڑا شوشے چھوڑا، بڑا خبریں پھیلائی لوگوں گلیوں میں کسی طرح سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان 10 لوگوں کو سائڈ لیتا ہے اور کافروں کو جواب دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 کا نزول ہوتا ہے، حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی اللہ کی زمین پر کفر کرنا، 3 سال تک بائیکاٹ کرنا، اس بائیکاٹ کرنے میں تمہیں یاد نہیں آیا حرمت والے مہینہ، حرم کے اندر اور حرمت والے مہینے میں تم لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، حرم کے اندر مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا، حرم کے اندر عمار کی ماں عمار کے باپ کو قتل کیا، تب تمہیں حرمت والے مہینے یاد نہیں ہے، تمہیں حرمت یاد نہیں ہے۔ آج اچانک سے تمہارا ایک آدمی مر جاتا ہے تو تم مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے شوشے اچھالتے ہو، حرمت والے مہینے پہلے کہاں گے، اچانک سے ابھی تمہیں یاد آ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیت نازل کر کے انہیں ڈانٹا، انہیں آئینہ بتایا کہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، اس کے بعد دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاؤ۔ حرمت والے مہینے کی حرمت کو تم پامال کرتے ہو، حرم کے اندر کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تم ظلم کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے آدمی کو حرمت والے مہینے میں مار دیا، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب آگے آتے ہیں کہ کس طرح سے مدینہ کا ماحول ایک جنگی ماحول میں بدل گیا، کس طرح سے یہاں سے جنگیں شروع ہوتی ہیں، یہاں سے ایک ایک کر کے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ اب یہاں سے آپ سنتے رہو گے۔ تو یہاں سب سے پہلے جو سٹیج ہے، جو معاملات ہیں، جو میدان گرم ہے وہ کیسا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم وہ جانیں گے کہ بدر سے پہلے پہلے کیا ہو گیا، پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ بدر کو تفصیل سے جانیں گے۔ کوشش کروں گا کہ میں کسی طرح سے آپ کے سامنے میپ لے کر آؤں، کسی ویڈیو کے ذریعے کسی طرح، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی پوزیشن کون سی تھی، کافروں کی پوزیشن کون سی تھی۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح سے ویڈیو بناؤں، کچھ مشغول مصروفیات ہے جس کی وجہ سے اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ آپ کے لیے خاص لے کر آئیں۔ اب ہم آتے ہیں جنگ بدر کی طرف۔ جنگ بدر کا ماحول کیسے بنا؟ مکہ والوں کو اب پتہ چل گیا تھا، اب ان کی جو تجارت گزر رہی ہے مدینہ سے، اب وہ گزرنا آسان نہیں ہے۔ عبداللہ بن جہاش کے واقعے کے بعد تمام مکہ کے کافر ایک ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ بار بار مسلمان آ رہے ہیں، ہمیں ہمارا پیچھا کریں، ہمارا قافلے کو روک رہے ہیں، ہمیں آگے دکھا رہے ہیں۔ سب نے فیصلہ کر لیا ہم مدینہ جائیں گے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف روانہ کر دیا تھا کہ جب وہ تجارت لے کر آئیں گے، بڑا اس میں مال آئے گا، ہمارا منافع ہوگا، ہم اس میں سب سے پہلے ہتھیار خریدیں گے، اس کے بعد جانور خریدیں گے، پھر لوگوں کو پیسے دے کر اپنی فوج میں داخل کریں گے، اور اگر ایسے قبیلہ جس میں بڑے جنگجو نوجوان ہیں انہیں ہم پیسے دیں گے، پیسے دے کر ان کو خرید لیں گے، کسی طرح سے ہمارا پڑلا بھاری ہو۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ میں کتنا سارا مال، شاید 100 یا 200 کی بات نہیں ہے، ہزاروں کی بات ہوتی ہے، کہ اگر آپ کسی سردار کو ہزاروں دینار دیتے ہو تو اپنے وہ چند فوجی آپ کو دیتا ہے، وہ بھی جنگ لڑنے والے، انہیں پتا ہے کہ جنگ میں موت ہوگی یا پھر فتح ہوگی، وہ اپنی جان آپ کو دیں گے، تو ان کو ڈھیر سارا مال دینا ہوگا۔ تو یہ تمام مال جمع کرنے کے لیے، پروفٹ کے لیے، تجارت کے لیے ابو سفیان کو شام بھیجا تھا، بس مکہ والے انتظار کر رہے تھے کہ کب ابو سفیان مال لے کر آئے اور ہم جنگی سلسلہ گرم کریں، یعنی ماحول جنگ بدر کا ابھی آہستہ آہستہ ابل رہا ہے، بس باہر نکلنا باقی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کفار قریش کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں
مدینہ کی کمان مل گئی تو ہماری تجارت کو وہ روک سکتے ہیں۔ ان کا جو اندازہ تھا وہ سچ میں ثابت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے مکہ والوں کو یہ پیغام دے دیا، اب تمہاری تجارت کے بیچ میں ہم ہیں، تم لوگ ہمیں مارنا چاہتے ہو، ہمیں برباد کرنا چاہتے ہو، ہمیں امن سے رہنا نہیں دیتے ہو، اب ہم تمہاری تجارت کو روکیں گے، یہاں سے گزر نہیں دیں گے۔ مکہ والوں کا جو اندازہ تھا وہ بالکل پورا ہو گیا۔ اب مکہ والے یہی سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، اب نیکسٹ پلان، نیکسٹ موو کیا ہوگا۔ لیکن ادھر مسلمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وحی نازل کر دی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُونَ، اے مسلمانوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر جہاد فرض کر دیا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو حکم دے دیا، جو لوگ اللہ کی راہ سے آپ کو روکتے ہیں ان سے لڑو، اور زیادتی کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ کے دین کا کھلا دشمن ہے، وہ جیسے تم سے لڑے گا تم بھی ان سے لڑو، جہاں سے ان لوگوں نے تمہیں نکالا تھا تم اس کا انہیں بدلہ دو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے رولز بتلا دیے کہ جنگ میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، جنگ میں کیا چیز جائز ہے، جنگ میں کیا چیز ناجائز ہے، کیونکہ ابھی یہاں سے جنگ بدر کا میدان ابل رہا ہے، دونوں طرف سے آگ نکل رہی ہے۔ بس یہ ہے کہ کبھی کسی وقت بھی وہ جو شعلے ہیں وہ باہر نکل سکتے ہیں، اور اس کے بعد جنگ بدر کا جو مارکا ہے وہ نظر آئے گا۔ آج صرف ہم اسی پر اتفاق کریں گے، آج اسی کو جانیں گے کہ جنگ بدر کا واقعہ کیا ہے، جنگ بدر کا ماحول کیسے بنا، سب سے پہلے اس پر نظر ڈالیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ کے رولز بتلا دیے کہ جو نہتا ہے، جو نیوٹرل ہے، اسے مسلمان نہیں ماریں گے، اور جو جنگ میں لڑائی کرنے نہیں آیا تھا، بس وہ دیکھنے آیا تھا یا جنگ میں کسی طرح سے پس گیا، اس کے اوپر مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اسے قتل نہیں کریں گے۔ جنگ میں لڑائی لڑتے لڑتے، مار کاٹ کرتے کرتے مسلمان خیانت نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، عورتیں بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھے لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ کافروں نے کتنا بھی تمہیں نقصان پہنچایا ہو، بتلے کی آگ میں تم ان کی بستی شہروں کو تباہ نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاد کرتے کرتے، کفار سے لڑتے لڑتے، ان کے عبادت گاہوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا۔ رول یہ بھی بتا دیا کہ تم ان کے بچوں کو، عورتوں کو، ان کے بڑوں کو جب پکڑ لو گے، ان کے ناک، ان کے کان، ان کے جسم کے اعضاء کٹ نہیں کرنا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو تو زیادتی اور دھوکے سے کام نہ لو، زیادتی نہ کرو، اور اللہ کی راہ میں اگر تم شہید ہو جاؤ تو تمہارے لیے کیا ہے تحفہ؟ وہ ہے جنت۔ اور اگر مسلمان ظلم زیادتی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جنگ کے رولز بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اکثر ہمارے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں مسلمان ہی رول فالو کریں؟ یعنی جنگ کے دوران ہم پر جب حملہ ہو جاتا ہے تو صرف ہم رول فالو کریں، کافر تو کوئی رول فالو نہیں کرے گا۔ ہم نے جو ہمارا دشمن ہے وہ دشمنی پر آتا ہے، عورتوں کی عزت پامال کرے گا، بچوں کو مارے گا، انہیں غلام بنا لے گا، ان کا قتل کر دے گا، اور جو گھر میں بزرگ ہیں ان کے گھر کو لوٹ لے گا، بزرگوں کو یا تو ان کو مار دے گا یا تو پھر ان کو سزا دے گا، اور جو کھیت ہے اس کو تباہ کر دے گا، جو جانور ہے انہیں ذبح کر دے گا، جو مسجد ہیں اسے شہید کر دے گا، کسی دھوکے کی وجہ سے ہماری جان لے لے گا۔ یعنی یہ تمام سوالات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم رول فالو کریں اور سامنے والا رول فالو نہ کرے۔ اسی لیے ہمارے لیے صحابہ کرام مثال ہے، جب وہ لوگ جہاد کے لیے جاتے ان کے دلوں میں صرف اللہ کی رضا ہوتی، ہر قدم اٹھاتے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اور ایسا موقع آتا جہاں پر جان جانے کی بات ہوتی تو خوشی خوشی اپنی جان دے دیتے۔ ان کا مقصد ہی تھا کہ جان کو پیش کر کر جنت حاصل کریں۔ ان کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ جنت پیاری تھی۔ وہ جنگ میں صرف اسی لیے آتے اللہ کے دشمن کو ذلیل کرے اور جنت کو حاصل کریں۔ اگر کفار بے حرمتی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، لیکن ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرمتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رولز ریگولیشنز ہم نہیں توڑیں گے، ورنہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب ہمیں دے گا۔
مسلمانوں کے جتنے بھی جہاد ہوئے ان کا ایک ہی مقصد تھا اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ نہ ان کا مقصد تھا سرداری اور نہ ان کا مقصد تھا حکمرانی۔ اگر کفار لحاظ نہیں کرتے تو وہ ان کی تعلیم تھی، ہم لحاظ کریں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں پر جنگ فرض کر دی اور انہیں رولز اور ریگولیشنز بتا دیا کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں۔ اب وقت قریب آ گیا تھا یوم الفرقان کا۔ فرقان فرق کرنے والے، کفار اور مسلمانوں کے بیچ یہ فرق ہوتی ہے جنگ بدر۔ مسلمانوں کو حکم ہو گیا تھا جہاد کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری بھی دے دی کہ غلبہ تمہیں ہی ملے گا۔ عبداللہ بن جہاش کا واقعہ رجب میں ہوا۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا دونوں طرف آگ گرما گرمی ہو گئی۔ اسی مہینے میں رجب میں جنگ فرض ہو گئی اور قریش والوں کو ضرب لگ گیا اسی رجب کے مہینے میں۔ اور اسی رجب کے مہینے میں مکہ والوں کو سب سے بڑا جھٹکا لگا۔ ان لوگوں کے دلوں میں سب سے بڑا خوف پیدا ہو گیا۔ وہ کیا تھا وہ آپ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ مسلمانوں کا قبلہ پھر سے کعبہ کر دیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ ہمارے عقیدے کے کلاس میں انہیں پتہ ہو گیا کہ قبلہ کیسے چینج ہوا، کب تبدیل ہوا، یہ تمام چیزیں۔ لیکن جو بھائی بہن بچے یہاں پر نئے ہیں جن کو اس کے بارے میں نہیں پتہ، وہ ہم یہاں پر بتا دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے، اللہ سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ مسلمانوں کا جو قبلہ کعبہ تھا آدم علیہ السلام نے جو بنایا تھا اسے دوبارہ اس کی طرف ہمارا منہ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی رجب کے مہینے میں سورہ بقرہ کی جو آیات ہے، آیت نمبر غالباً 144 ہے، اللہ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جو پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا، ابھی سے مسلمان مسجد اقصیٰ کے بجائے مسجد حرم مکہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھیں گے۔ یعنی اب جیسے ہی سورہ بقرہ کی جو آیات وہی نازل ہوئی 144، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ظہر یا پھر عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہی نازل ہوئی 2 رکعت آپ نے پڑھ لی تھی، یعنی 2 رکعت آپ کی باقی تھی۔ اب 2 رکعت آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف اس طرف ہو کر ڈائریکشن میں آپ نے نماز پڑھی۔ اب وہی نازل ہو گئی کہ اب سے آپ کا قبلہ مکہ کعبہ ہو گیا، تو آپ نماز کے دوران ہی اپنی پوری کی پوری صف بدلتے ہیں۔ تو یہ آپ کو میں میپ میں بتانا چاہتا ہوں کہ امید ہے کہ آپ کو یہ پکچر میں سمجھ میں آ جائے گا کہ سب سے پہلے آپ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کر مصلی ادھر نماز پڑھ رہے تھے، ظہر یا عصر کی نماز وہ پڑھ رہے تھے، اور آپ کے پیچھے گرین گنبد یعنی یہ انٹری کا راستہ ہے۔ تو جیسے ہی وہی نازل ہوتی ہے 2 رکعت آپ نے مکمل کر لی۔ اب وہی نازل ہونے کے بعد آپ پوری کی پوری صف کو موڑتے ہیں، یعنی آگے پیچھے نہیں ہوتے، سلولی ٹرن ہوتے ہیں، اور جو گرین گنبد ہے وہ آپ کا جو مکہ کا ڈائریکشن ہے، کعبے کا ڈائریکشن ہے۔ آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کر دیا۔ مسجد اقصیٰ سے آپ ٹرن ہوتے ہیں اور ٹرن ہو کر یعنی پوری کی پوری جو جماعت ہے وہ پوری کی پوری اس میں خلل پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا اسی دوران میں آپ مسجد اقصیٰ سے اپنا منہ مسجد حرم کے پاس موڑ لیتے ہیں، کعبے کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ یہ پکچر میں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ابھی اس طرح سے یہ تو قبلہ بدل گیا، لیکن قبلہ بدلنے سے مسلمانوں کو ڈبل فائدہ ہوا۔ یعنی ڈبل فائدہ کیسا ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ الگ ہو گئے، کہنے لگے کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا، یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر دی کہ ہم کعبے کی طرف ٹھہر کر نماز نہیں پڑھیں گے، یعنی اپنے آپ کو منافقوں میں شمار کر لیا۔ اب جو پہلے ایک جماعت میں مسلمان، منافق، بدماش یہ سب تھے، اب یہاں سے جو خالص سچے مسلمان، مخلص مسلمان تھے وہ ایک جگہ ہو گئے، اور جو ڈپلیکیٹ تھے، جو نام کے مسلمان تھے، وہ بالکل الگ ہو گئے۔ اور ان لوگوں نے بہانہ کیا بنایا؟ ہم مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رخ کر کر عبادت کریں گے، ہم کعبے کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ یعنی یہاں سے ان کا منافق پن باہر آ گیا، اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان۔ اور مسلمان بہت بڑے نقصان سے بچ گئے کہ جو شر پھیلانے والے تھے ان کی جماعت میں، جو نقصان پہنچانے کا سبب تھے، وہ ابھی سے الگ ہو گئے۔
تو یہ سب سے پہلا فائدہ ہو گیا کہ جو چھٹ گئے، جو نام نہاد مسلمان تھے، منافق تھے، وہ مسلمانوں کی جماعت میں سے نکل گئے، یہ سب سے پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، کفار کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، یعنی ان لوگوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مسلمان کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیں گے۔ اس فائدے سے مسلمانوں کو ہمت بھی مل گئی کہ مکہ اور مدینہ کے حالات اب جنگ میں چل رہے ہیں، یعنی دونوں کے دونوں طرف گرما گرمی چل رہی ہے، اسی بیچ قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، مسجد اقصیٰ سے کعبہ ہو جاتا ہے۔ اب کافروں کے ہوش اڑ گئے کہ مسلمان کعبے کی طرف اپنا منہ کر کر نماز پڑھے تھے، پہلے تو وہ مسجد اقصیٰ کی طرف کرتے تھے، لیکن اب ان لوگوں کا منہ کعبے کی طرف ہو گیا، تو اب ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا کہ اب یہ سمجھ گئے اب یہ قوم کعبے کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کبھی بھی مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں کبھی بھی رسوا کر سکتے ہیں، کبھی بھی ہمیں ذلیل کر سکتے ہیں، کبھی بھی ہمیں مار سکتے ہیں۔ تو کفار کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا جنگ سے ہی پہلے، اور مسلمانوں کو ہمت بھی ملی اور خوشی بھی ہو گئی کہ مسلمان کا قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اب رجب گزرتا ہے، شعبان گزرتا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ ابو سفیان جو مکہ سے شام گئے تھے بڑا تجارت کا مال لے کر، اب وہ واپس آنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بلایا، ان سے کہا کہ تم جاؤ اس لشکر کی جاسوسی کرو۔ ایک تھے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید دوسرے۔ ان سے کہا کہ جو لشکر کی موومنٹ ہے وہ کہاں سے جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں پر رکنے والا ہے، تمام انفارمیشن ہمیں پہلے کر دینا، یعنی پہلے ہمیں آگاہ کر دینا آنے سے پہلے۔ یہ دونوں صحابی مدینہ سے نکلتے ہیں اور ایک جگہ نخبر ہے، وہاں جا کر ڈیرا ڈالتے ہیں، تمام انفارمیشن جمع کرتے ہیں کہ کب قافلہ گیا تھا، کب آئے گا، کتنے دن لگتے ہیں، کہ تمام انفارمیشن اکٹھا کر لی۔ ابو سفیان کے پاس جو قافلہ ہے اس میں قافلے میں کیا کیا ہے، اب آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مکہ والے کتنی بڑی ٹریڈ، کتنی بڑی تجارت کرتے ہیں۔ ابو سفیان تو تجارت کے لیے جو مال لے کر گئے تھے، اب واپس آ رہے ہیں، ان کے پاس 1000 اونٹ ہیں اور 50,000 دینار کا سامان، تقریباً 260 کلو سونا، یعنی اتنی قیمت کا مال اونٹوں پر لگا ہوا ہے۔ اب یہ سوچے کہ کتنا بڑا مال ٹریڈ تجارت کر وہ آ رہے تھے۔ 1000 اونٹ اور اونٹوں پر تقریباً 50,000 دینار کا سامان، تقریباً 260 کلو سونے کی اماؤنٹ وہ اونٹ پر ڈال کر لا رہے ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے والے صرف 40 لوگ ہیں۔ اب جیسے ہی خبر ملتی ہے، یہ صحابی فوراً دوڑتے مدینہ کی طرف جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کریں۔ اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل گئے تھے۔ یہ مدینہ والوں کے لیے سب سے بڑا اچھا موقع تھا کہ کسی طرح اس قافلے کو پکڑ لیا جائے، جس سے مدینہ کے بھی حالت ٹھیک ہو جائیں گے اور مکہ والوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا، ان پر ایک بہت بڑا ضرب لگے گا۔ نکلنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کروا دیا کہ جو چلنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، بس ہمیں قافلے کو پکڑنا ہے۔ صحابہ اکرام نے بھی یہی سوچا کہ وہ چھوٹی سی تعداد ہے، وہ تقریباً 40-50 جو بھی ساتھ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے لیے کافی ہو جائیں گے، تو وہ گھر میں ہی بیٹھے، کیونکہ یہ ضروری نہیں تھا، کیونکہ یہ جنگ کا معاملات نہیں تھا، یہ تو بس قافلے کو روکنا تھا۔ مدینہ سے تقریباً 300 کے اوپر، یا 313، 314، 318 یا 319 صحابہ تیار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے۔ اس میں انصار کے بھی صحابہ موجود تھے اور مہاجرین بھی۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم مدینہ کے جو چرواہ گاہ ہے وہاں جائے، چراگاہ، وہاں سے کچھ سواریاں لے کر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا۔ اب جیسا ہی لشکر کی تیاری ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمیوں کو کم کرنا شروع کر دیا۔ جو لشکر میں چھوٹے بچے تھے انہیں واپس بھیجنا شروع کر دیا۔ کیوں واپس بھیج رہے تھے؟ کیونکہ اس لشکر میں چھوٹے بچے آ گئے تھے، بچوں کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کروایا کہ کون چھوٹے بچے کم عمر کے، انہیں واپس بھیج دیا جائے۔ ہمیں تو صرف قافلہ روکنے کے لیے جانا ہے، اگر وہاں ہاتھا پائی ہو جائے، ان کے بیچ بچے پس جائیں گے،
کیونکہ وہاں جب ہم جائیں گے تو ان کے پاس ہتھیار ہوں گے، ہتھیار سے وہ حملہ کریں گے، اور اس بیچ میں بچوں کے پاس بچانے کے لیے نہ کچھ ہوگا، اور اس بیچ میں بچے مر جائیں گے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر میں جو بچے تھے ان کو ہٹانا شروع کر دیا۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو دیکھ رہا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے چھپ رہا تھا۔ صحابہ نے کسی طرح سے عمیر کو پکڑا، انہیں رسول اللہ کے سامنے لے جا کر پیش کر دیا گیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ عمیر، اس لشکر سے نکل جاؤ اور مدینہ واپس چلے جاؤ گھر۔ جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں عمیر رونے لگتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیجئے، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کا موقع دے، اگر میرے نصیب میں موت ہے تو وہیں پر موت ہو جائے گی۔ ان کی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ ان کا نام یاد رکھے، عمیر بن ابی وقاص، عمر 16 سال، جنگ بدر میں یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں اجازت دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لشکر کے ساتھ چلیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر نکلتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس جو جانور تھے، گھوڑے، ہاتھی، اونٹ، یہ تمام چیزیں، تو یہ کتنی تعداد تھی پہلے وہ سن لے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے کہ جنگ بدر میں جو ماحول تھا، جو میدان تھا، وہ کیسا تھا۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑے پر زبیر بن عوام اور دوسرے گھوڑے پر مقداد بن اسود، اور مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے۔ 70 اونٹ پر 313، 318، 319 لوگ کیسے بیٹھیں گے؟ اس کا بھی حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا کہ ایک اونٹ کو 3 لوگ چلائیں گے، باری باری کر کر وہ اونٹ پر بیٹھیں گے۔ ایسے ہی ایک اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جیسے ہی رسول اللہ کی باری ختم ہوتی علی رضی اللہ عنہ بیٹھتے، جب علی رضی اللہ عنہ کی باری ختم ہوتی تو پھر مرست رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری ختم کرتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، تو دونوں صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں، آپ کی باری ہم پیدل چلیں گے، یعنی آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں اور ہم دونوں پیدل چلیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور ہم دونوں تینوں اجر میں برابر ہیں۔ وقت کے رسول پیدل چل رہے ہیں اور امتی اونٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، یعنی وقت کے رسول آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے امتی اونٹ پر بیٹھ کر چل رہے ہیں۔ یہاں سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پتہ چلتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی باری ہے، مجھے بھی بیٹھنے دیں، مجھے بھی موقع دیں۔ لیکن یہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ سب اجر میں برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر نکلنے سے پہلے مدینہ کی ذمہ داری کس کو دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ام مختوم کو ذمہ داری دی کہ مدینہ کے معاملات دیکھے اور نماز پڑھے۔ جیسے ہی کچھ دور جاتے ہیں تو آپ کو ایک خیال آیا، پتہ نہیں کہ شاید اس صحابی سنبھالیں گے نہیں سنبھالیں گے، تو آپ نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنایا اور انہیں واپس کر دیا۔ اب یہاں سے لشکر آگے بڑھتا ہے، ایک جھنڈا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ایک جھنڈا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ لشکر کے جنرل کی جو کمان تھی، جو کمان کا جو جھنڈا تھا، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے ہوئے تھے اور پوری کی پوری کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ اب لشکر آگے جاتا ہے، مدینہ کے اطراف ایک جگہ وادیوں میں اوپر نیچے تمام، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں، یعنی مسلمان بارڈر تک آ گئے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس قافلے کو روک لیں۔ اب ابو سفیان اپنا دماغ لگاتے ہیں اور کسی طرح مکہ میں آدمی بھجواتے ہیں کہ اے مکہ والو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال تم تک حفاظت سے پہنچے تو مکہ سے جلدی سے نکلو اور ہماری حفاظت کرو، مسلمان ابھی تمہارے اور ہمارے بیچ کے راستے میں موجود ہیں۔ اب مکہ والوں کی تیاری کیا ہے، اب وہ کیسے نکلتے ہیں، کیا کیا ان کے پاس ہتھیار ہے، کیا کیا وہ تمام معاملات ہیں، اور کس طرح سے وہ اپنے قافلے کو ابو سفیان کو سیو کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن جنگ بدر ہو گئی۔ وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ایک سوال کر لیتے ہیں، اس کے بعد آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو لیٹر دیا تھا
اور انہیں کہا تھا کہ طیف تک جاؤ، وہ صحابی کا نام کیا ہے آپ مجھے بتائیں۔ ایک سریہ گیا تھا، سریے میں ایک صحابی کو امیر بنایا، انہیں لیٹر دیا، کہا لیٹر جا کر وہاں پر کھولو، تو ان صحابی کا نام کیا ہے آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ دیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔